बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन अब्दुल रशीद है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में। कैंसर क्या है, क्या इकसाम है, कैसे तशख़ीस होती है, क्या अलामात है, इस पे तो हम बहुत बात करते हैं। लेकिन जिस शख्स को या मरीज़ों को जिनको कैंसर होता है, जब इसकी तशख़ीस होती है, जब ये वो लफ्ज़ सुनते हैं तो उन पे क्या गुज़रती है, किस कैफ़ियत का शिकार होते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने डिस्ट्रेस्ड होते हैं, हम इसको बहुत कम फोकस किया जाता है। और जब तक हम इस पे बात नहीं करेंगे, इस पे किस तरीके से कोप अप करना है, कैंसर की तशख़ीस से इलाज के दौरान कैसे पॉजिटिव रखना है अपने आप को, इस पे जब तक बात नहीं करेंगे, सिर्फ कैंसर का इलाज करना काफ़ी नहीं है। उस शख्स की ज़हनी कैफियत को समझना और किन इमोशन से गुज़र रहे हैं, अगर वो इमोशंस बहुत नेगेटिव हैं, बहुत मुतासिर कर रहे हैं, उसको एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगले चंद मिनट में आपसे इस पे बात करूँगी। सो समहाउ कैंसर बाकी अमराज की तरह एक मर्ज़ है, जैसे शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, लेकिन कैंसर के लफ्ज़ के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। जैसे ही किसी को कैंसर तशख़ीस होता है, एक जहन में लोग समझते हैं, या जिस तरह की बातें फैलाई गई हैं वो समझते हैं कि एक बहुत मूज़ी मर्ज़ हो गया है, या ये मौत का परवाना आ गया है। जबकि इट्स नाउ ट्रीटेड लाइक अ क्रॉनिक डिजीज़। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आप सारी ज़िंदगी उसका इलाज करते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कैंसर ये पॉजिटिव बात है, अगर अर्ली स्टेज में तशख़ीस हो जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये जड़ से ख़त्म हो सकता है इलाज के बाद। मगर इस एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं करता, हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट पे कैंसर के लिए बात की जाती है। ज़्यादातर लोग हमारे पास जब आते हैं, उनको वो रिपोर्ट लेके आते हैं, और जिन्होंने उनका टेस्ट किया होता है और रिपोर्ट दी होती है, समहाउ फिजिशियंस आर आल्सो वेरी रिलक्टेंट इस तशख़ीस को पेशेंट और उनकी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करने में। तो अक्सर औक़ात एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हमें तशख़ीस को डिस्क्लोज़ करने के मराहिल से भी खुद गुजरना पड़ता है। तो ज़्यादातर देखा ये गया है कि फैमिली मेम्बर्स इशारों से बता रहे होते हैं, या हम इससे पहले कि हम मरीज़ से मिलें, हमें और हमारी टीम को ये कहा जाता है कि उनको टीबी कह दीजिएगा, इन्फेक्शन कह दीजिएगा, लम्प कह दीजिएगा, मगर आप कैंसर का लफ्ज़, ट्यूमर बेशक कह दीजिएगा, मगर आप कैंसर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इसका नुकसान ये है कि अगर आप खुल के मरीज़ को नहीं बताएंगे, या उनको नहीं पता होगा कि उनका मर्ज़ क्या है, कितना लंबा ट्रीटमेंट है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, तो वो उससे कोप अप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप वक्ती तौर पे तो उनसे छुपा लेंगे, लेकिन उन्होंने इलाज तो हम डे केयर में करवाना है, कैंसर के वार्ड में आके कराना है। जब वे अपने जैसे दूसरे मरीज़ों को देखेंगे, और वो देखेंगे कि वो कैंसर के मरीज़ों के दरमियान घिरे हुए हैं और उनसे बातें छुपाई जा रही हैं, तो वो और खौफज़दा हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई बहुत संगीन बात है जो हमारे फैमिली मेम्बर्स ने हमें नहीं बताई। पहला मैं पॉइंट जिस पे एम्फसाइज़ करूँगी, तशख़ीस को मरीज़ से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, छुपाना उनके हक़ में नहीं है। एक बात ज़रूर है कि कुछ लोगों में इतनी इमोशनल कैपेबिलिटी, इतनी इमोशनल सलाहियत नहीं होती, या वो नफ्सियाती तौर पे बहुत कमज़ोर होते हैं, वो स्ट्रेस को नहीं ले पाते। तो उन मरीज़ों के लिए हम कहते हैं कि स्टेप वाइज अप्रोच, मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके हम उनको बताएं। लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट बग़ैर बताए किसी को तशख़ीस, उनका इलाज करना उनके साथ भी जुल्म है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। जब कैंसर का मर्ज़, अगर आपको बिलफ़र्ज़ ये पता लग गया कि आपको कैंसर है, तो बजाय इसके कि अपने दिल में अब बात रखें या खुद ही सोच के परेशान हों, खौफज़दा हों, आप खुल के अपने मुआलिज से पूछें कि आगे क्या मराहिल हैं, इलाज के लिए क्या मराहिल हैं, टेस्ट कैसे होने हैं, कितना वक्त लगना है, कितने अखराजात आ सकते हैं, ताकि वो सब चीज़ों को प्लान अहेड करें। आप पहले से आप प्लान करके मैनेज करें, ताकि किसी भी आजमाइश से ना गुजरना पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो खौफ होता है लोगों को, मौत का खौफ होता है, इलाज से सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं या आपको बहुत सख्त तकालीफ से गुजरना पड़े, उसका खौफ होता है। तो
بات یہ ہے کہ اگر آپ کھل کے بات کریں گے تو آپ کو, ہمیں آج کل جدید ادویات ہیں, ایسی ادویات ہیں جو کہ علاج کی, کینسر کے علاج سے پہلے, کینسر کے علاج کے ساتھ دی جاتی ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کم ہوتے ہیں, بہتری زیادہ آتی ہے. اگر خوف سے مبتلا ہو کے علاج سے پیچھے ہٹ گئے تو مرض بھی بڑھتا ہے, مرض کی شدت بھی بڑھتی ہے اور جو علاج ہوتا ہے اس سے تکلیف بھی بڑھتی ہے. تو پہلی بات تشخیص کا پتہ ہونا, معالج سے کھل کے بات کرنا اور یہ جاننا کہ علاج کے مراحل کیا ہوں گے, کس قسم کی احتیاط کرنی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ کوپ اپ, بہت دفعہ آپ معالج آپ کے لیے اجنبی ہوتا ہے, آپ اتنا کھل کے بات نہیں کر سکتے, تو کنفائڈ کریں اپنے کلوز فیملی ممبرز جن سے آپ بہت کلوز ہیں ایموشنلی, آپ ساری باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں, ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اپنے کلوز فرینڈس کے ساتھ. یا اور اب ہمارے پاس ایسے کینسر سپورٹ گروپس ہیں جو کہ جن میں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے اپنے جیسے اور مریضوں اور ان کی فیملیز سے, پیشنٹ ایڈوکیٹ سے جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں اور جو اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں, آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کو حوصلہ دیتے ہیں, اپنی کہانی سناتے ہیں. اور آپ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کسی زمانے میں ان کو بھی کینسر تشخیص ہوا تھا, پورے مراحل سے گزر کے اب وہ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں, تو آپ کو بہت حوصلہ ملتا ہے. انہوں نے اس سارے مراحل کو کیسے طے کیا, کیسے کوپ اپ کیا, ان کا تجربہ آپ کے لیے بہت کام آتا ہے. ایک اور بات کہ بہت دفعہ ذہنی دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ صرف بات چیت کرنا, صرف فرینڈ سے شیئر کرنا کافی نہیں ہوتا, اور ہم مریضوں کو, ان کے فیملی ممبرس کو سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اسپیسیفک سائیکالوجسٹ, نفسیات کے ماہر یا سائیکیٹرسٹ سے ملیں, تاکہ بعض اوقات صرف کوپنگ اسٹریٹجیز سے, تھیراپی سے ہی کام چل جاتا ہے اور ضرورت نہیں پڑتی ادویات کی. لیکن اگر وقتی طور پہ ادویات کی ضرورت پڑے تو وہ لے لینا زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو ذہنی اذیت سے گزاریں. کیونکہ اگر آپ ذہنی اذیت اور پریشانی کا شکار رہیں گے تو اس کے اور بہت سے جسمانی ایفیکٹس آپ کے اوپر یا اثرات مرتب ہوں گے, جن میں آپ کی امیونٹی کم ہونا, بیماری سے لڑنے کی قوت مدافعت بھی کم ہوگی اگر آپ میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہوگی اور اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. سو جو ایک بات ایز آنکالوجسٹ جو ہم نے اور نوٹ کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ جب ہم سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا سپورٹ گروپس کی یا کوپنگ اسٹریٹجیز کی بات کرتے ہیں تو لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. بہت ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگ بھی اوفینڈ ہو جاتے ہیں, وہ اس کو اپنے لیے ایک تانا سمجھتے ہیں کہ ہم نفسیات کے ماہر کے پاس ان کو بھیج رہے ہیں. آہستہ آہستہ ایجوکیشن اور اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. کلینک میں ہمارے پیشنٹس آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ مریض اپنے پیاروں کے سامنے اپنی فیلنگز کو نہیں شیئر کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو یہ پریشان ہو جائیں گے. سیم از دا کیس ود کیئر ٹیکرز یا فیملی ممبرز, وہ اپنے کیفیات کو دبا کے رکھتے ہیں اور وہ پیشنٹ کے سامنے نہیں بولتے. دونوں کو, کیئر ٹیکرز کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے فیلنگز وینٹ آؤٹ کریں, شیئر کریں, اور فیملی ممبرز کو بھی ضرورت ہے. تو ایک فورم تو یہ کینسر سپورٹ گروپس کا ہو گیا. دوسرا, اپنی لائف کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں. بہت دفعہ کینسر تھیراپی سخت ہوتی ہے تو نقاہت کا شکار آپ ہوتے ہیں, لیکن ان جنرل, اور تب ان کیسز میں فزیشین کہتے ہیں کہ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی تھوڑا کم کر دیں اور وہ آپ کو احتیاط بتاتے ہیں. کراؤڈڈ پلیسز میں آپ بھیڑ میں جانے سے منع کرتے ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو, آپ کی امیونٹی دوران علاج تھوڑی کم ہوتی ہے, آپ دوسروں کے انفیکشنز کیچ کر سکتے ہیں. اس سے بچاؤ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں اور جمع غفیر میں نہ جائیں. ادروائز ہم کہتے ہیں کہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز, اگر آپ کو جو بھی آپ کی ہابی ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے, جس سے آپ ریلیکس ہوتے ہیں, وہ آپ کی باغبانی ہو سکتی ہے, کوکنگ ہو سکتی ہے, بک ریڈنگ ہو سکتی ہے, باہر جا کے کھلی فضا میں گرینری میں چہل قدمی ہو سکتی ہے. ان سب کے بہت پازیٹیو اثرات ذہن پہ مرتب ہوتے ہیں. ہیلدی ڈائٹ لینا بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ڈالتا ہے. لوگ اپنے آپ کو سٹارو کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سی متس ہیں کہ شوگر کھانے سے اور یہ اشیاء کا استعمال کرنے سے کینسر بڑھ جاتا ہے. یہ سب متس ہیں. اپنی ہیلدی ڈائٹ رکھیں, کیونکہ بعض اوقات بہت سے لوگوں کے لیے اچھا کھانا کھانا ہی بہت خوشی کا باعث ہوتا ہے. آئی وڈ سے اس کو اگر میں کنسائز کروں تو ان کینسر کی ٹریٹمنٹ سے اچھے طریقے سے, دیکھیں, مستند علاج سے ہی آپ اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں.
یا اس کو شکست دینے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، آپ ان لوگوں سے ملیں جو آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے مجھے کہ میں بہت سے فورم سے بھی بات کہتی ہوں، اور ہمارے پیشنٹس نے ہمیں somehow یہ بات سکھائی ہے کہ رشتہ داروں سے دور رہیں۔ اٹس ناٹ اباؤٹ رشتہ داروں سے دور رہیں، اٹس اباؤٹ دا ونس ہو اسپریڈ نیگیٹیوٹی، کیونکہ بہت سے لوگ آپ ان سے ہر ایک کو اگر آپ اپنی سٹوری سنائیں گے تو وہ کسی کی بھی سٹوری آپ کو کوٹ کر دیں گے کہ آپ کو کینسر ہوا ہے، ان کو کینسر ہوا تھا، ان کی تو بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، ان کا یہ انجام ہو گیا تھا۔ سو ہر کینسر مختلف ہوتا ہے، جس سٹیج پہ تشخیص ہوا ہے اور جس قسم کی ٹریٹمنٹ ملنی ہے وہ ہر مریض کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ ہر مریض کی کوپنگ ایبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ان کے جسمانی نظام اس کو برداشت کرنے کا مختلف ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی دوسروں کی سٹوری سن کے اس سے مایوس نہ ہوں۔ اگر وہ سٹوری سن کے آپ کے ذہن میں کوئی خدشات آئے ہیں تو اپنے معالج کے پاس جائیں، کھل کے اپنے خدشات کا اور اظہار کریں اور اپنے سوال ان سے کریں تاکہ آپ ان کا جواب ملے اور آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ اپنی ریگولر لائف ایکٹیویٹیز کو کوشش کریں کہ جاری رکھیں، اور یہ سب اگر آپ کرتے ہیں انشاءاللہ زیادہ تر مریض بہت آرام سے اس سے گزر جاتے ہیں۔ اور اگر جو تکلیف دہ وقت ہوتا بھی ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ، سپورٹیو ٹریٹمنٹ کے ساتھ، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی ہیلپ کے ساتھ وہ گزر جاتا ہے۔ یہ سوچیں کہ یہ وقت ایک لمیٹڈ وقت ہے، کچھ ہفتے ہیں یا کچھ مہینے ہیں جن کو گزر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور ایون اف اٹس اسٹیج 4 ڈیزیز تو یو ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ۔ جیسے کہ شوگر، بلڈ پریشر ایک دفعہ ہو گیا تو ختم نہیں ہوا، کینسر اب کرونک ڈیزیز کی طرح ٹریٹ ہوتی ہے۔ تو اگر اسٹیج 4 بھی ہے تو اتنی اچھی ادویات موجود ہیں کہ آپ اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ جی سکتے ہیں علاج کے ساتھ، اگر آپ پازیٹیو رہیں اور اگر آپ ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ کام لیں۔ تھینک یو۔